السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع پچھلے جمعے سے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اور جو بھی ہماری نسبت ہے اس حوالے سے چل رہا ہے، اور اس تعلق کی ایک بنیاد نظریاتی ہے جس کو اگر ہم ایک ٹائٹل یا عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے کچھ تفصیل کے ساتھ بات رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کے مقام اور مرتبے کا ہماری زندگیوں میں عمل دخل وہ کس انداز میں ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث اس حوالے سے ہمیں کیا کہتے ہیں، الحمدللہ اس پر ہم نے سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک تو وہ نظریاتی سطح پر ہے نا تعلق جس کو میں محبت کہہ رہا ہوں، ایک عملی سطح پر تعلق ہے جس کو نسبت کہہ لیں، یا اور عملی انداز میں اگر کہیں تو وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر انشاءاللہ کچھ آج گفتگو کا ارادہ ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے، اور وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے زندگی رہی، اللہ کی توفیق رہی تو اس کو ہم سمجھیں گے، اور وہ ہے وہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا بات کو پچھلے بات سے لنک کرتے ہوئے کہ وہ محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، مقام ہماری زندگیوں میں وہ کیا اس کی حیثیت ہے۔ تو وہ آیت بھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی میں نے پچھلی دفعہ بھی اس پر بڑی تفصیلی بات کی تھی، وہ دوبارہ ریپیٹ کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، ان کی اپنی جانیں، ہر انسان نا اپنی اس جان سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا، یہ پریکٹیکل بات ہے، یہ عملی بات ہے۔ اور دیکھیے اس حوالے سے وہ غالباً پچھلی دفعہ بات آئی ہوگی، وہ جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، اور پوچھتے ہیں، مختصر بتا رہا ہوں مفہوم اس پورے واقعے کا، کہ اے عمر کیا میں تمہیں تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدم و عزیز محبوب ہوں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی، حدیث کا وہ ریفرنس ذہن میں لے آئیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو، اور وہ 3-4 احادیث میں جو الگ الگ باتیں ہیں ان کو ملا لیجئے، کہ اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اب یہ بات آ رہی ہے کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے جب جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ نے پھر اس بات کو فوکس کروانے کے لیے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور حضرت عمر اور اس کے بعد پوری امت کی تعلیم کے لیے بالخصوص اپنے سوال میں اضافہ فرمایا اور پوچھا کیا میں تمہیں، اے عمر کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں؟ حالانکہ عمومی کلیے کے تحت پیچھے بات آ گئی تھی کہ ہر شے سے زیادہ، لیکن یہ بات اہم ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک شخص اپنی جان کو سب سے پہلے پریورٹی دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر، بھئی یہ جان دینے کا موقع بھی تمہیں آ جائے اگر میری خاطر، میری ناموس کی خاطر، میرے حکم کی خاطر، میرے دین کی خاطر، تو کیا دے دو گے؟ کوئی اس کے اندر تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کوئی اس میں دیر تو نہیں لگاؤ گے؟ کسی طرح کا شک تو نہیں رہ گیا اس میں؟ نہیں جناب۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جو بات آتی ہے احادیث میں کہ توقف فرماتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ تھی نا کہ فوراً بولتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل نہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے رہے تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس کیفیت کو لے کر آ رہے تھے شعوری طور پہ۔ بہرحال یہ کہ چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. حضرت عمر سے یہ بات کہی جا رہی ہے, ذرا غور فرمائیے گا کہ اس بات کا جو تم نے اظہار کیا ہے تو اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے, اس کی تکمیل اب ہوئی ہے, اب پوری طرح جس کو مومن کہتے ہیں نا اب تم بن گئے ہو. یہی بات الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے سمجھی تھی. پھر اسی طرح ہم نے اس کی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کو سورہ آل عمران کے ریفرنس میں سمجھا, جس پر آج انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان یا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر محبت تو اللہ کی ہے, فالذین آمنوا اشد حبا للہ, اور اللہ کی محبت کا عملی اظہار کیا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ فرما دیجئے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ سے محبت کرتے ہو نا, کیسے پتہ چلے گا, کیسے اظہار ہوگا؟ تو رسول اللہ کی اتباع کرو, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس اتباع سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو, اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت گویا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, بلکہ ایک ہی شے ہے. بار بار اس بات کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس کا انعام کیا ہوگا؟ یہ شے اتنی مقبول ہے اللہ کے ہاں, یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس باری تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہے. رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس کو وہ اعزاز جو دیا ہے, رسول اللہ کو جو مقام دیا ہے, اس کا احساس کروانے کے لیے کہ یہ اللہ کو کیسا پسند ہے معاملہ. آگے فرمایا یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تم تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اس کے اظہار کے لیے رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہو, انعام یہ ملے گا, بونس ملے گا. بونس, انعام تو اللہ کی رضا اور اجر کی صورت میں مل گیا, یہ بونس ہے, اللہ کی طرف سے فضل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سورہ توبہ کی وہ آیت کا ریفرنس جو ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا, سب یاد دلانے کے لیے, 8 محبتیں ایک طرف, 3 محبتیں ایک طرف. وہ 8 محبتیں دنیا کی ساری محبتیں اس میں شامل ہیں. اس میں والد ہیں, والدین کے بعد بیٹے ہیں, پھر اس کے بعد بھائی ہیں, پھر بیویاں ہیں, پھر رشتہ دار ہیں, سب ایک طرف. اور پھر ساتھ وہ مال ہے جو انسان کماتا ہے, وہ کاروبار, تجارت, معیشت جس کے ساتھ بہرحال اس کی لگاوٹ ہے, وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, وہ گھر ہے جو انسان بڑی محبت سے بناتا ہے, گھر کو بڑی اہمیت دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف, اور 3 محبتیں ایک طرف ہیں, وہ ہے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اور اللہ کے دین کی محنت, جس کا ٹائٹل ہے قرآن میں جو آتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ 3 محبتیں ایک طرف, وہ 8 محبتیں ایک طرف. اگر ان 8 محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ انتظار کرو, جاؤ, پھر اب تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو, پھر جاؤ اپنی زندگی کے دن پورے کرو یہاں تک کہ موت آ لے تمہیں اور تمہارا حساب کتاب پورا ہو. یہ محبتیں اگر, یہ 3 محبتیں اگر تمہاری زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, پھر تم اللہ کے کام کے ہو. پھر یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری کوئی قدر ہے, کوئی منزلت ہے, کوئی مقام ہے, پھر تم کاؤنٹ ہو رہے ہو بطور اللہ کے بندے. بہرحال جی الحمدللہ اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی, بلکہ وہ حدیث بھی ایک دفعہ اور دہرا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت وہی شخص محسوس کرے گا. آج ایمان کی حلاوت جو ہے یہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے کہ جس سے ہم محروم ہیں بالعموم, الا ماشاء اللہ. نماز میں دل نہیں لگتا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا ہے, نیکی کا کام کرتے ہوئے کوئی سرور, کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی ہے. گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے, البتہ گناہوں میں بہرحال دل ہے کہ جو لگ رہا ہوتا ہے. نیکی کا کام کرتے ہوئے, جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے, تسبیح پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے وہ کیفیت ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن اس حدیث کے مطابق اہم ترین وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی حلاوت تو وہ محسوس کرے گا جس کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہو؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل میں کہیں اگر خدا نہ خاصہ کیفیت ہے کہ یہ جو محبتیں ہیں, ان محبتوں سے کوئی شے ٹکرا رہی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے اوپر ہونا تو خیر بہت ہی بدترین سطح ہو جائے گی, اس کے برابر قریب ترین بھی کچھ ہے تو یہ پھر بات نہیں بنے گی, جچے گی نہیں. یہاں پر اگر دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ کوئی شے ہے کہ جس کی اہمیت اور مقام اور محبت اس لیول پر آ چکا ہے کہ وہ رسول اللہ کی اور اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا لیول برابر ہو گیا ہے, تو اب ایسے شخص کا نماز روزہ جو ہے اس کے اندر کیفیت ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. بات وہی ہے, ایمان کی تکمیل نہیں ہے نا. جب وہ ایمان مکمل نہیں ہے تو کیا مزہ آئے گا نماز کے اندر, کیا خوشی و خضو ملے گا, کیا وہ حلاوت وہ چاشنی محسوس ہوگی. بہرحال جی اسی طرح اب آ جائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے اور ہمارے اس ایمان کا وہ نظریاتی حصہ ہے کہ جس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. لازماً ہونا ہے, اس شے کے ساتھ ہمیں
یہ اپنے اوپر شعوری سطح پر ہمیں اپنے اندر اس کے اوپر اپنے اوپر طاری کرنا ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی. اب آ جائیے اس کو تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں. میں نے اشارتاً پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ خاص بات ہے, اس کو اس انداز میں بھی لیجئے کہ یہ نعمت ہے اللہ کی, یہ بھی نوٹ فرمائیے گا. یعنی کسی مسلمان کو یہ ضرور ہے کہ گرد پڑ جاتی ہے, انسان اپنی دنیا میں زیب و زینت میں بہرحال تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے, پھر یاد دلایا جاتا ہے, پھر تھوڑا تڑپ کر واپس آتا ہے. لیکن بہرحال جو شخص کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو دو چیزیں تو اس کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے رسول اللہ کی محبت اور ایک ہے قرآن حکیم کی محبت. میں آپ کو اس کا اگر مشاہدہ آپ کریں, میں آپ کو دلیل اس کی دیتا ہوں. کوئی بد کردار سے بد کردار, بد عمل سے بد عمل شخص ہوگا نا, چاہے مسجد سے اس کا تعلق بھی نہ ہو, لیکن نوٹ فرمائیے, ایک تو یہ کہ وہ قرآن کی آیت کہیں دیکھے گا پڑھی ہوئی ہے تو تڑپ جائے گا, فوراً چاہے گا, اٹھائے گا, چومے گا. تو یہ وہ مطلب اس کے اندر یہ شے موجود ہے باہر. اور دوسری شے یہ ہے کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو خدا نہ خاصہ بے نمازی بھی ہے اور دین سے اس کا کوئی عملی تعلق بھی نہ ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی گردن کٹانے کو تیار رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے, میں نے عرض کیا کہ گرد پڑ جاتی ہے, دنیا میں انسان کھو جاتا ہے, یاد دلانا پڑتا ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری اصل یہ ہے, اس کو بھول نہ جانا, فراموش نہ کر دینا. تو رسول اللہ کی محبت تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے ایمان کا ایسا حصہ ہے جو ہمیں مل چکی کلمہ پڑھتے ہی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شعوری تعلق بھی ڈیولپ ہوگا, تو کیا ہوگا, ایک خشوع پیدا ہوگا, اس میں خضوع پیدا ہوگا, ایک شعوری سطح پر اس محبت کے تارے جگمگائیں گے. جیسے نماز کا معاملہ ہے نا, نماز تو پڑھنی ہے بھائی, ٹھیک ہے, سمجھ آئے نہ آئے نماز تو پڑھنی ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ کہ اس کی حکمت سمجھ آ جائے, اس کے فوائد سمجھ آ جائیں, تو کیا ہوگا, نماز میں دل بھی لگے گا, کیفیت بھی پیدا ہوگی. انسان شعوری سطح پر جب احکامات کو سنتا اور سمجھتا ہے تو اس کا دل بھی ساتھ دیتا ہے نا اس کا اس کام میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو انسانیت پر ہوا. لقد من اللہ علی المؤمنین, خاص طور پر اہل ایمان کے حوالے سے سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے احسان کیا, بے شک احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ ایک رسول انہی میں سے رسول ہے کہ جو ان کے لیے بھیج دیا, ان کو اس کو مبعوث فرما دیا. تو یہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا, یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے, ہم نے مثال لی تھی, ایک شخص جا رہا ہے, سامنے گڑھا ہے, آگ جلی ہے, اس میں پتھر ہے, اس میں کانٹے ہیں, اس میں یہ اپنی دھن میں مگن جا رہا ہے, اپنے خیالات میں چلتا جا رہا ہے. اور ایک شخص پیچھے سے اس کو پکار لگاتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, بھائی کہاں جاتے ہو, روکو, آگے گڑھا ہے, گر جاؤ گے نیچے. اور یہ شخص اپنی دھن میں, اپنے خیالات میں توجہ نہیں دیتا, چلتا ہی رہتا ہے. اب یہ پکارنے والا جو ہے, یہ نہیں کہ پکار لگا کر بس خاموش ہو کے پیچھے ہٹ جائے کہ بھائی میں نے تو پکار لگائی تھی, اس نے نہیں سنا میری بلا سے, نہیں, یہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, اس کے راستے میں آتا ہے, اس کو دامن سے پکڑ کر کھینچتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ بھائی رکو, کہاں جا رہے ہو, یہ ہاتھ جھٹک رہا ہے اور وہ پکڑ رہا ہے. تو یہ احسان کا ذرا ایک درجے میں محسوس کیجئے اس کیفیت کو کہ اس بچانے والے کا احسان اس شخص پر کیسا ہے. یہ بچنے کو تیار نہیں اور وہ بچانے کے لیے اس کی ناراضگی مول لینے کو تیار ہے. وہ حدیث ذہن میں لے آئیے, اللہ کے نبی فرما رہے میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو پتنگے, یہ پروانے, یہ اس آگ میں گرنے لگے. اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک, میں اس کو روک کر وہ احساس بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ آگ ہے کیا, اس کو بھی ذرا اس انداز میں سمجھیے. یہ آگ کتنی قیمتی شے ہے نا, سردیوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, ہم ویسے بھی جانتے ہیں. یہ آگ ہمیں کیا دیتی ہے, حرارت دیتی ہے. یہ آگ ہمیں روشنی دیتی ہے. اس زمانے کو محسوس کی جب یہ بلب وغیرہ نہ ہوں تو یہ آگ کی شمعیں جلا کرتی تھیں, دیے جلا کرتے تھے, تو اس آگ کی اہمیت کو محسوس کیجیے. اللہ کے نبی نے آگ کی مثال دی نا. اب دیکھیے یہ آگ جس کو دیکھ کر ایک پروانہ جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے. کیوں, وہ اس کی محبت میں, اس آگ کی محبت میں اس کے قریب جاتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس آگ سے اس کو حرارت مل رہی ہے نا, اس کو زندگی مل رہی ہے. تو اس کی محبت میں, اس کے بے قراری میں وہ قریب اتنا جاتا ہے کہ اس آگ میں جا کر گر جاتا ہے اور جل کر بھسم ہو جاتا ہے. اب نوٹ فرمائیے گا کہ یہ آگ اگر اس کو اس انداز میں لیا جائے, یہ ہے کیا, یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ دنیا کی آسائشیں ہیں, یہ اس کی زیب و زینت. یہ نعمتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ہر نعمت کو ترک کر دو, اچھا کھانا اچھا پہننا چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ, کانٹوں پہ سونا شروع کر دو, ہر کسی ایسی بات نہیں.
ایک شخص اپنے جائز محنت کے ذریعے اپنی دنیا کی آسائشوں کو، جو جائز آسائشیں جمع کرتا ہے، اپنی زندگی کو سہل کرتا ہے، آسان کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی یہ جو بھی نعمتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھائے، لیکن ان میں ایسا گم ہو جائے کہ انہی کو اصل سمجھ کر، یہ آگ ہے نا، آگ ہے، اس سے حرارت مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، لیکن اگر اسی میں گر جائے گا جا کے تو کیا ہوگا؟ جل کر بھسم ہو جائے گا. اور یہی آگ ہے جو کل قیامت کے بعد وہ جہنم کی آگ بن کر اس کے لیے اس کے موجود ہوگی. یہ دنیا کی آگ ہے نا، اس کی نعمتوں اور اس دنیا کی آسائشوں کی خاطر اللہ کو بھول گیا، اللہ کے دین کو بھول گیا، اسی میں لگ گیا. یہی آگ کل جہنم میں اس کے لیے وہ سبب عذاب کا بنے گی. تو لہٰذا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ پروانے اس میں گر رہے ہیں اور میں تمہیں روک رہا ہوں. کیسے روک رہا ہوں؟ وہ ذرا محسوس کیجئے اس کرب کی کیفیت کو. میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں. تم اس میں گرے پڑے جا رہے ہو، اس شوق میں کہ میں اس سے اور وہی دنیا کی نعمت ہے. انسان اس کے اندر ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ بس میں کسی طرح اس میں گر جاؤں، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. تم گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جو بدترین آگ ہے، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس کا ایک ذرہ بھی جو ہے اس کائنات کو بھسم کرنے کے لیے ایک حصہ بھی اس کا وہ کافی ہے. اور رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اس آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے. کتنا بڑا احسان ہے کہ نہیں؟ انسان کو اس آگ سے بچ کر کامیابی کا رستہ دکھانا، یہ ہدایت ہے نا. ہدایت اسی کو کہتے ہیں. اور ہدایت دے کر کون بھیجا گیا؟ رسول اللہ بھیجے گئے. یہ ہدایت کا سرچشمہ، یہ منبع ہدایت الہدا، یہ قرآن حکیم آج جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ساری کامیابیوں کی کنجیاں دیتا ہے، یہ ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے اللہ سے واقف کس نے کروایا؟ رسول اللہ نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا معلوم تھا وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس پر ایمان کی جزیات کیا ہیں، یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں. تو احسان کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نعمت اگر محسوس کریں تو وہ آیت پھر قرآن کی ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر 100 باتوں کی ایک بات ہے. اللہ کا اپنا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے تو آپ کو بھیجا نہیں مگر سوائے اس کے کہ آپ کو بنایا رحمت تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت. اور رحمت نوٹ فرمائیے، رحمت کیا ہوتا ہے جی؟ وہ نعمت جس کی ضرورت ہو اسے رحمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل گرمی ہے، ویسے آج کل تو عجیب سا ہے کیونکہ نہ گرمی نہ سردی، لیکن بہرحال دن کے وقت بڑی زبردست گرمی ہوتی ہے. اس زبردست گرمی کے اندر اگر کوئی شخص آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر پلائے، سبحان اللہ، ایسا ہے نا کہ وہ اس کی کیا پھر حیثیت ہوگی. لیکن اگر ایک شخص ہے کہ سردی کا موسم ہے، اس کو فلو ہوا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ایسے میں ٹھنڈا چل پانی کو اس کو لا کر دے، وہ بولے بھائی کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ حالانکہ بہت ٹھنڈا پانی پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے، ایسا ہی ہے نا. سردی میں ایک شخص ٹھٹر رہا ہو، اس کے اوپر کمبل لا کے موٹا کوئی ڈال دے، سبحان اللہ بھائی کی زندگی بچا دی اس نے. گرمی میں ایک شخص پسینے میں بہ رہے ہیں اس کے، اور اس کے لا کے کمبل موٹا لا کے کوئی ڈال دے، وہ بھائی کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ نعمت تو یہ بھی ہے، نعمت تو وہ بھی ہے، نعمت ابھی بھی ہے، نعمت ابھی بھی ہے. لیکن جس نعمت کی ضرورت ہو وہ نعمت کیا بن جاتی ہے؟ رحمت. رحمت. اسی لیے ضمنی بات ہے، بیٹی کو رحمت کہا گیا، بیٹی کو، کیونکہ بالخصوص یہ جو مرد ذات ہے نا بھائی، اس کی شخصیت کی تکمیل بیٹی کرتی ہے. یہ موضوع الگ ہے، ابھی ظاہر ہے اس وقت ہم اس میں نہیں جائیں گے. تو اس کو رحمت کہا گیا. رحمت یہ وہ نعمت ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی، اللہ نے تمہیں دیا، احسان کیا تمہارے اوپر. تو سب سے بڑا احسان اللہ کا، سب سے زیادہ ضرورت انسانیت کو کس شے کی تھی؟ ہدایت. جہنم سے بچ کر جنت کا رستہ اس کو پتہ چل جائے. یہ نعمت ہدایت کون دے کر بھیجا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ کیا قرار پائے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ جائیے جناب علی اس بات کا وہ حصہ ہے جس پر آج انشاءاللہ ہم چاہ رہے تھے کہ بات کو اپنی، یہ تو میں نے پچھلی بات سے کچھ لنک کیا، کچھ بات اضافہ کر کے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ. یہ ہے وہ نظریاتی حصہ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، پہلا اسٹیپ تو یہ ہو گیا. اب ایمان لانے کے بعد اگلی شے کیا ہے؟ عمل. نوٹ فرمائیے، قرآن نے جہاں کہیں کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کو لا کے جوڑا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ ہے بھائی کامیاب ہونے والوں کی شرط.
صرف ایمان لا دینے سے تو بات نہیں بنے گی، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا حصہ وہ محبت کی صورت میں آ گیا۔ اب عمل کیا ہے؟ اس کو جیسے میں عرض کر رہا ہوں، ٹائٹل دے رہا ہوں، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عملی انداز میں اس کو اطاعت رسول کہہ لیجیے۔ تو سب سے اہم بات، اور وہ آیت اس میں لے آئیے، سب سے امپورٹنٹ کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ رسول اللہ کی اتباع کرو، اتباع کرو۔ ہمیں جاننا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی شخصیت وہ ہے کیا، وہ اس کی جزیات کیا ہیں، اس کے خد و خال کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس خد و خال یا اس سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کے گرد بکھرے ہوئے موتی ہیں، آپ کی عادت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا رہن سہن۔ اب اس جگہ پہ لے آئیے وہ آیت سورہ احزاب کی کون سی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو مقام اور مرتبہ جو آپ کو باقی انبیاء سے کہیں زیادہ اوپر الگ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، جتنے بھی رسول اور نبی آئے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ حجت بن جائیں، کل قیامت کے دن گواہ کے طور پر آئیں اور ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ کے ساتھ معاملہ ایک مزید خاص کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ، اے لوگوں تمہارے پاس جو رسول بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں؟ تاکہ یہ کامل اسوے کے طور پر تمہارے سامنے آئے، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں مکمل نمونہ ہے، آئیڈیل لیول پر جو اسوہ تمہیں چاہیے، وہ راہبر، وہ رہنما، وہ قائد جن کو تم فالو کرو، جن کے پیچھے چلو اور بالکل اسی جگہ اپنا قدم رکھو جہاں ان کے قدم ہیں۔ سمجھا تھا نا پچھلی دفعہ، اتباع، اتباع کیا ہے؟ محبت بے انتہا درجے کی، اور ایسا فالو کرنا، ایسی پیروی کرنا کہ اس میں ذرہ برابر کمی نہ رہ جائے، کہ آگے والا شخص جس جگہ قدم رکھ رہا ہے پیچھے آنے والا بھی اسی جگہ اپنا، اس کے نقش پا پہ اپنا قدم رکھ رہا ہو۔ یہ اتباع ہے، اتباع، اس لیول پر فالو کرنا ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسوہ کامل ہیں، مکمل آئیڈیل لیول پر اسوہ ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے سکون مل جائے، مجھے عافیت مل جائے، مجھے دنیا کی کامیابیاں مل جائیں، مجھے راحت مل جائے، مجھے میری بے چینی ختم ہو جائے۔ اس دنیا کے ساتھ جو میرا یہ ٹکراؤ ہے نا، جھگڑا ہے نا، ہر آدمی فائٹ کر رہا ہے، جنگ میں ہے، لڑائی کر رہا ہے، وہ معاش کے حوالے سے ہے یا وہ کسی خاندانی معاشرتی کسی بھی لیول پر ہے۔ اس جنگ، اس لڑائی میں ہر انسان کی سب سے بڑی قیمتی دولت اس کا سکون ہے، سکون۔ یہ سکون اگر وہ چاہتا ہے تو جان لے کہ یہ سکون صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، آپ کی سنت میں ہے۔ آج اس دجالی دور نے ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، اور کچھ آرٹیفیشل ریکوائرمنٹس، کچھ تقاضے ہیں جو ہمارے سامنے بنا کر رکھ دیے گئے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب قابل عمل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب اس سنت کے اوپر چلو گے تو دنیا کے تقاضوں سے پیچھے رہ جاؤ گے، دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکو گے، ایکسل نہیں کر سکو گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ کم علمی کی باتیں ہیں، نادانی کی باتیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہوش ہمیں واپس دے اور ہمیں یہ ادراک عطا فرمائے، قیامت تک کے لیے دنیا کی بھی ساری ترقی طریقہ رسول میں ہے، سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے قرآن اس حوالے سے کتنا کانشیس ہے، ذرا غور فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر۔ دو ٹوک بات ہے، جو تمہیں رسول دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور سادہ ورژن کر لیجئے، جو آپ کو دیا رسول اللہ نے بس لے لیا، جو نہیں دیا وہ نہیں لیا۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے سمجھ لیجئے، نماز سے اس کی مثال سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پورے قرآن میں سمجھانے کے لیے جسارت کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سوال ہے، انسان ہے اپنی عقل سے کرتا ہے، اتنا بڑا قرآن، اتنا کچھ اس قرآن کے اندر، دنیا جہان کے ساری اس کی کائنات کے راز اس قرآن کے اندر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، کیا رہ گیا اس کے اندر؟ سارے اصول آ گئے۔ ایک پیراگراف آ جاتا نماز کے طریقے کے حوالے سے بھی، ایک پیراگراف، وضو کا طریقہ ہے، صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، نماز قصر کا تذکرہ، لیکن ایک پیراگراف کی بات تھی نا، تین چار آیتیں ہوتی ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہو کے نیت باندھو، اس جگہ پہ ہاتھ باندھو، پھر رکوع کرو،
سجدے کرو, کھڑے ہو جاؤ, ظہر میں 4 رکعتیں, عصر میں اتنی ہیں, فجر میں اتنی. نہیں, ایسا نہیں ہوا. اتنا حکم, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. 70 تو براہ راست آیتیں, اور علماء فرماتے ہیں 700 مقامات ہیں قرآن کے کم و بیش نماز کے حوالے سے. اتنی اہم شے ہے, اتنی اہم شے ہے, اتنی, اور طریقہ نہیں ہے اس میں. طریقہ کہاں ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اس کو سمجھیں, اس فلسفے کو سمجھیں. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. کیسے؟ یہ جیسے رسول پڑھ رہے ہیں ویسے. آ جاؤ رسول کی طرف, جڑ جاؤ ان کے ساتھ, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ان کے قدموں میں سر رکھ دو اپنا. بس رسول اللہ نے فرما دیا, دیکھو مجھے میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو. نماز کا اہم ترین جو حصہ ہمارے دین میں ہم جانتے ہیں, مین پلر ہے نا, تو اس کا طریقہ بھی کہاں سے سیکھنا ہے؟ رسول اللہ سے سیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ فلسفہ سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, بھائی ایسے نماز پڑھنی ہے, یہ اس کی مقدار ہے, یہ اس کے اوقات ہیں, یہ اس کا طریقہ ہے. اب ایک شخص اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے بہتر نماز ایجاد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی نا بھائی. تو خدا نہ خواستہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی زیادہ اچھی ایک طریقہ, جس سے اس سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ ایک کیفیت محسوس کریں گے آپ, اس سے بھی زیادہ دل لگے گا آپ کا, ہے اس سے بھی زیادہ آپ کی ایمانی کیفیات بڑھ جائیں گی. تو آپ ایسا کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی نماز پڑھنے کا حکم ہے نا, تو آپ ایسے کریں کہ اس طرح کوئی کر لیں, الٹے پاؤں کھڑے ہو جائیں, یا اور کوئی جو بھی وہ ایکس وائی زیڈ کہتا ہے جی ایسے کر لیں اور ویسے. تو کیا خیال ہے بھائی, ایسے شخص کا کیا حال کرنا چاہیے پھر, یا ایسے شخص کے ساتھ کیا ہم. تو بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بھائی کہاں سے آئے ہو, کیا بات کرتے ہو. نماز وہی نماز ہے جو کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے, ایک آدمی کہے جی میں آج زیادہ ایمانی کیفیت میں 3 سجدے کروں گا, ہوگی نماز اس کی؟ وہ بہتر اور کمتر تو دور کی بات ہے, نماز ہی نہیں ہوئی نا, مارا گیا وہ تو. ایک آدمی کہا جی 2 دفعہ رکوع کروں گا, زیادہ دل چاہ رہا ہے میرا آج. نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے بتا دیا ایک رکعت میں 1 رکوع ہے 2 سجدے, بات ختم ہو گئی. تو لہٰذا دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو رسول اللہ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, جو رسول اللہ نے نہیں بتایا, ایک تو وہ ہے جس سے روکا, وہ تو بات 2 ٹوک ہو گئی بھائی. جو کہا وہ کر لیا, جس سے روکا اس سے رک گئے. ایک تیسری شے ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, وہ کیا ہے؟ وہ بھی دین نہیں ہے. ہر وہ شے جو رسول اللہ نے بتائی وہی دین ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کامل کر کے گئے ہیں اس دین کو. آج اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی شے لے کر آ رہا ہوں جو رسول اللہ کی نظر سے بھی نہیں گزری, ان کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلی کہ یہ بھی بڑا اہم کام تھا, یہ بھی نیکی کا کام تھا, یہ بھی کوئی اچھی بات تھی, رسول اللہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا معاذ اللہ, یا ان کو سجائی نہیں دیا ہوگا, یا وہ مصروفیت میں بھول گئے ہوں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ذرا غور فرمائیے. اب پھر اگین اس شخص کے ساتھ کیا کریں بھائی, کیا بات کرتے ہو, کیا بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حجت کہاں پر آ کر پوری ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی بس اسی نے مجھ سے محبت کی. ایک اور جگہ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو دونوں باتیں یہاں سمجھ لیجئے. ایک تو بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو اپنانی ہے بھائی. غور فرمائیے گا, صحابہ میں اور باقی امت کے جو افراد ہیں ان میں ایک بہت بڑا نظریاتی سطح پر فرق کیا پڑ گیا, یا یوں کہہ لیجیے پچھلا ہمارے جو افراد تھے, ہمارے اسلاف تھے صحابہ, اور ان کے بعد جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ سنت ہے تو وہ اس کے اوپر دوڑ پڑتے تھے, اس کو اپنا لیتے, سنت رسول ہے بس. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ سنت ہے اچھا چھوڑ دیتے. آج ہماری کیفیت ہے یہ جو ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں, آج عذابوں میں ہیں, مصیبت میں ہیں, بے چینی میں ہیں, تکلیف میں ہیں. ان ساری وجوہات میں ایک اہم وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو ٹھکرایا ہوا ہے, اور ہم اپنے تئیں نئے طریقے ایجاد کر کے سمجھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے عافیت ہوگی. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا التزام, اس کا اہتمام, اور اس میں شامل کر لیجئے وہ شے جو سنت نہیں ہے, اس کا کیا کریں؟ اس کو نہیں لینا, اس کو نہیں لینا. اگر وہ اہم ہوتی تو رسول اللہ لے کے دکھا دیتے کہ یہ بھی کر لو. یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے. اور بات ہو رہی ہے دین کی, بات ہو رہی ہے دین کی.
تھوڑا سا وہ ایک بالکل ہی کم علمی انداز میں وہ ایک آ جاتی ہے بات کہ بھئی یہ لائٹ بھی تو اللہ کے نبی نے یوز نہیں کی، یہ مائک بھی تو یوز نہیں کیا. بھائی یہ تو دنیاوی آسپیکٹ ہے نا، یہ دنیا کے معاملات ہیں. دنیا کے معاملات میں تو آگے سے آگے جانا ہے. اصول ہمیں وہاں مل گیا رسول اللہ سے، رسول مل گیا. ہر وہ شے جو اچھی ہے، جس میں قرآن اور سنت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ہم آگے بڑھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو تو اپنائیں گے، آگے سے آگے بڑھیں گے. بات ہو رہی ہے دین کی، بات ہو رہی ہے دین. دین میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ پیچھے سے پیچھے. دنیا میں کہاں جانا ہے؟ آگے سے آگے. دین میں کہاں جانا ہے؟ پیچھے سے پیچھے، اپنے اسلاف کی طرف. یہاں تک کہ صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے اپنے سر کو لے جا کر کہاں رکھ دینا؟ رسول اللہ کے قدموں میں. بس یہ دین کا معاملہ یہ ہے. دین میں کوئی نئی شے لے کر آئے اور یہ کہے کہ جی وہ تو ان کو سمجھ نہ آئی، میں بتا رہا ہوں کہ دین میں یہ بات بڑی اہم ہے، تو بھائی اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے. خطبہ جمعہ میں ہم بار بار سنتے ہیں، ہر دین کی نئی بات جو ایجاد کی گئی وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے. میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں، پھر عملی بات پر آ جاؤں گا. بہرحال کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر دی جائے، تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ لوگوں کی جذباتی وابستگیاں ہو گئی ہیں اور ایک عجیب کیفیت ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن جو حق ہے اس کو تو کہا جائے گا. کل میں صرف یہ گلشن چورنگی سے اور مسکن چورنگی و جعفری جلندی روڈ غالباً کہلاتا ہے، ادھر میں آ رہا تھا، اور دونوں طرف کی عمارتیں جو سجی ہوئی تھیں، یقین کیجئے میں صرف یہ سوال اپنے آپ سے کر رہا تھا کہ فرق کیا رہ گیا، فرق کرسمس میں اور اس موقع پر جس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے. میں وہ ٹائٹل بھی کہنے کے حق میں نہیں ہوں. فرق کیا رہ گیا؟ وہ مشابہت کا اصول کہاں چلا گیا؟ وہ مماثلت کا اصول کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ روزے کی کیفیت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ پہنچتے ہیں مدینہ اور پوچھتے ہیں بھائی یہ یہودی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ یہودی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ اور ان کو بتایا جا رہا ہے یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اس لیے یہودی اس دن کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اچھا تو موسیٰ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور صحابی اللہ کے رسول، اب دیکھیں یہ اصول صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ نے. تو لہٰذا اپنے خدشے کا اظہار کریں رسول اللہ یہ تو مشابہت ہو جائے گی، یہ تو مشابہت ہو جائے گی. آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لہٰذا وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ دو رکھیں گے. ذرا نوٹ تو فرمائیے، یہ ہے اس مشابہ. قرآن ہمارے سامنے واضح بات رکھتا ہے، حدیث ہمارے سامنے واضح بات رکھتی ہے. جن کے طریقے اختیار کرو گے انجام انہی کے ساتھ ہوگا، جن سے مماثلت کرو گے، جن کا یہ طریقہ، یہ منانے ونانے والے، دنوں کو سیلیبریٹ کرنے والے طریقے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ تو عیسائیوں نے ایجاد کیے. اور ہم نے کیا کیا؟ ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی اپنا ایک ایونٹ ایجاد کر لیا اور اس کو نام دے دیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ خرافات جو دین کے مزاج میں نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آتی چلی جا رہی ہیں. حالانکہ وہ علماء جو لیڈ کر رہے ہیں اس پورے فکر کو، وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ خرافات، لیکن ان کے لیے مشکل ہے اس کو روکنا. جب آپ نے چھوڑ دیا ایک ایونٹ کے نام پہ تو آپ کیسے روکیں گے آپ لوگوں کو کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور وہ واقعتاً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم بار بار یہاں سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیے قرآن ہمیں ایک اور انداز میں یہ بات سمجھاتا ہے. سورہ اعراف میں یہ آیت ہم نے تفصیل سے اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے، لیکن اس کا وہ حصہ پچھلی دفعہ بھی ریفرنس دیا تھا میں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں، آپ کا اپنی امت کے ساتھ جو ایک خاص تعلق ہے، جو احسان ہے، اس احسان کا ایک گویا انداز اس جگہ اس ٹکڑے میں موجود ہے. کیسے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ وہ نبی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ان کے احسانات جو اللہ کا احسان نہ اصل تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اس امت پر اللہ پاک گنوا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حلال وہی شے کرتے ہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور تمہارے لیے حرام اسی شے کو کرتے ہیں جو تمہارے لیے نجس ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، نقصان دہ ہے. اس دین کا مزاج سمجھیے، ہر وہ شے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اسی کو ہمارے لیے حلال کیا گیا، ہر وہ شے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس کو ہمارے لیے حرام کیا گیا. تو دنیا تو آج اس نقطے پر پہنچ رہی ہے بھائی، انسان اپنی ساری تحقیقات کا حاصل اب نکال کر یہ لا رہا ہے. آج وہ بتا رہا ہے یہ شے نقصان دہ ہے اور یہ شے فائدہ مند ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے بتا کر چلے گئے یہ وہی بات کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. بہرحال اسی میں اگلی بات کیا ہے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ان بوجھوں کو یہ دور کرتے ہیں اور گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں ان کے، ان کو یہ اتارتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس معاشرے کا ایک تصور اگر اپنے ذہن میں لے آئیں جہاں بیجا رسم و رواج اور ان رسم و رواج کے بوجھوں کے نیچے دبی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت، یہ رسم و رواج جو انسان کو کھا جاتے ہیں. ایک بیٹی کا باپ سر اٹھا کے جی نہیں سکتا کیونکہ اس ظالم معاشرے نے شادی کے نام پر جو رسم و رواج کے توق اس کے گلے میں ڈالے ہیں وہ اس کو مارے دے رہے ہیں. دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر دیگے کھلانے، چڑھانے، دسترخوان بچھانے اور نہ جانے کیسے کیسے وہ شے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مصیبت میں بعض اوقات بھائی آج یہ ہے تو یہ کھلاؤ، یہ پکاؤ، یہ کرو، وہ اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ ختم کر دیا. آپ نے ایسی کوئی شے ہمیں نہیں دی کہ بھائی اتنی تکلفات پہ تم پڑھو. آپ غور فرمائیے سب سے اہم ترین دن کون سے قرار دیے گئے؟ عید. 2 عیدیں ہیں نا، 2 عیدیں ہیں. عید ہے خوشی منانے کے لیے وہ دن مخصوص کر دیے گئے، کہہ دیا گیا جی یہ ہے تمہارے لیے خوشی کا موقع. اچھا کرنا کیا ہے بھائی عید والے دن؟ کوئی حدیث ہے کہ اس دن جو ہے نا وہ دیگے پکاؤ، اس دن یہ پکاؤ، یہ کھلاؤ، ایسے کرو ویسے کرو؟ یہ تو تمہاری اپنی اوپر ہے، پڑھنا چاہے کرو، نہ کرو کوئی پابندی نہیں. کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ ہے تمہاری خوشی، یہ ہے تمہاری خوشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ پیر کے دن، کیونکہ یہ آپ کی پیدائش کا دن ہے. تو اس نسبت سے اگر کوئی شخص کہے بھی میں بھی پیر کے دن روزہ رکھوں گا، بالکل رکھے. روزہ کیونکہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے بھائی، خرافات سے دور کرنے والا ہے، اللہ سے قریب کرنے والا ہے، عبادت میں انسان کو آگے لانے والا. رکھے پیر کے دن، کس نے منع کیا روزہ؟ لیکن کیا اللہ کے نبی نے کبھی 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا؟ ایک دفعہ بھی نہیں. کیا صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا؟ نہیں. اب اگر کوئی باقاعدہ اس کو اس طرح سے لے اور اس کیفیت میں اس کو رکھے کہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ پیدائش کا دن ہے، اول تو یہ پیدائش کے دن ہے بھی نہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ابھی اس پہ نہیں جا رہے تفصیل میں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات کو جو کی پوائنٹ آپ کی دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا وہ جی جان سے ہم کریں گے، جو آپ نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی. اگر وہ نیکی ہوتی تو رسول اللہ کر کے بتا جاتے، اس کا حکم دے جاتے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کو اون کیا، جنہوں نے براہ راست اس دین کو رسول اللہ سے سمجھا، اگر وہ دین کا حصہ ہوتا تو وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر جاتے، دکھا جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا جو تعلق اور نسبت ہے اس میں پہلی بنیاد ہے اس مزاج کو ہم سمجھیں جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے. یہ غیر ضروری رسم و رواج، یہ بوجھ، یہ توق جو انسان اپنے اوپر اپنے گلوں میں ڈال لیتا ہے، ان کو اتار کر پھینکنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا. رسول اللہ نے یہ سارے توق پھینک دیے. یہ بیجا چیزیں خامخواہ کی جو بوجھ بنتی ہیں ان سے سب کو آزاد کروا دیا. اور ہم آج دوبارہ ان کو اپنے اوپر ڈالنے کے چکر میں، ہم دوبارہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے چکر میں، ہم دوبارہ ان سارے توقوں کو اپنے گلوں میں ڈال کر اپنے آپ کو غلام بنانے کے چکر میں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. پھر بیچ میں جو بات آئی وہ سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ سنت ظاہر میں بھی ہے، یہ سنت کردار میں بھی ہے، یہ نظریاتی سطح پر بھی ہے، یہ عملی سطح پر بھی ہے. جان لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس کائنات کا سب سے قیمتی حلیہ ہے. کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس حلیے کو اپنائے بغیر دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے گا، سکون پالے گا، اپنی منزلیں پالے گا، کیسے ممکن ہے بھائی؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ موقع بڑا اہم ہے اس حوالے سے بات کرنے کا. 2 لوگ آئے رسول اللہ سے ملنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا منظر ہے، یہ دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی مونچھیں بڑی تھی اور ان کی داڑیاں نہیں تھیں. جب وہ رسول اللہ سے ملنے آئے تو آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اپنا رخ انور پھیر لیا ان سے. اور یہ مستند ترین واقعہ جناب علی، آپ حدیث کی کتابوں میں جا کے پڑھ لیجیے. اگر آپ سمجھتے جی یہ خود سے بیٹھ کر بنا لیا، معاذ اللہ، پڑھ لیں کتابوں میں. ساری تحقیق کے بعد مستند ترین واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جو علماء محدثین نے ہمارے سامنے رکھی. آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ان لوگوں سے. وہ بھی حیران ہوئے، استفسار پر کہا کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ داڑھی کہاں ہے تمہاری؟
کہا کہ جی وہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے سردار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھی کٹواؤ۔ اب اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غضب میں، غصے میں، آپ کو ایک خاص انداز تھا، بہت کم موقع ہیں جب آپ کو غصہ آیا ہے، نوٹ فرما لیجیے، اور پھر دین کی خاطر آیا ہے۔ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کون سی دلیل ہے جو آسمان سے آئے گی یہ بات سمجھانے کے لیے؟ مجھے بتائیے، کون سی دلیل آئے گی آسمان سے؟ کیا فرشتہ آئے گا خط لکھا ہوا اللہ کی طرف سے لے کے، محترم جناب فلاں صاحب میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ کے رسول نے کہا ہے کہ داڑھی رکھ لیجیے اور مونچھیں کٹائیے؟ بتائیے مجھے کون سی دلیل چاہیے، کون سی شے اس میں رہ گئی اب سمجھنے اور سمجھانے کے لیے؟ بات کو سمجھیں بھائی، دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھیں اس بات کو۔ یہ تو دنیا میں واقعہ ہوا، کل قیامت کے دن ہم لپکیں گے رسول اللہ کی طرف کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری طرف دیکھیے، ہماری سفارش کر دیجئے، ہمیں اپنوں میں شامل کر لیجیے۔ اور رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا تو، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا اگر تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے جناب اس معاملے میں، کوئی مکتبہ فقہ اس میں اعتراض نہیں کرتا، کوئی دنیا کا عالم مستند اس پر اختلاف نہیں کرتا کہ جناب علی اس میں کوئی مجھے اعتراض ہے کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں گھٹاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ تو ہوگی ظاہر کے اندر ایک بات، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آ جائیے اگلا اسٹیپ کیا ہے، ہمارا کردار، ہماری زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہے تو زندگی مسلمانوں والی ہے، اطاعت نہیں ہے تو یہ شیطانی زندگی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی اور راہ اختیار کرے گا ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کی، تو اللہ اس کو کرنے دے گا جو وہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے پھر جہنم تیار ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن حکیم میں اللہ کے نبی کا طریقہ اللہ کے پاس لے کے جائے گا اور غیر نبی کا طریقہ اللہ سے دور لے کے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے اور آپ کے لیے اسوہ کامل ہیں۔ آپ کی تمام ظاہری پہلوؤں کو، باطنی پہلوؤں کو، آپ کے کردار کی، آپ کی شخصیت کی ایک ایک شے کو اون کرنا ہے۔ اب بات کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، یہاں سے بات اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو آگے بڑھائیں گے مزید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ، میری اور آپ کی نسبت قانونی طور پر تو اطاعت کی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی کامیابی تک پہنچے گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ جو رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا ان لوگوں میں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کیا ہی اچھے یہ رفیق ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حد ہے ان سے آگے نہ بڑھو، جو آپ نے فرما دیا، جو حکم دے دیا اس سے آگے اپنے آپ کو نہ لے کے جاؤ۔ اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دو، اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ایک مسلمان کی زندگی کا حاصل ہے۔ اس سے تجاوز کرے گا اللہ کی طرف سے رد کیا ہوا ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، وہ شیطنیت کے دائرے میں ہے، وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، جو رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے، چاہے اپنے آپ کو کتنے بڑا مسلمان کیوں نہ سمجھتا رہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اس کا عملی اظہار وہ ہے درود۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جتنا زیادہ یہ درود زبان پر ہوگا اتنا یہ نسبت مضبوط ہوگی۔ جتنا زیادہ ہمارے چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے اپنا معمول کم از کم کا ایک معمول روز کا بنا لیں بھائی، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی 10 دفعہ پڑھے، کوئی 100 دفعہ پڑھے، کوئی جو اس سے زیادہ۔ یہ درود وہ شاء اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ درود پڑھو گے کل قیامت کے دن، کل محشر کے دن میرے زیادہ قریب ہوگے۔ یہ درود وہ ہے جو دعاؤں کو قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اول آخر درود لگا دو، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، کیونکہ درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ جو درود پڑھا جاتا ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا کا تو معاملہ ہے نا، کبھی پہنچی نہیں پہنچی، لیکن درود لازمی پہنچتا ہے۔
پھر یہ درود وہ عمل ہے جس سے نہ صرف نیکیاں ملتی ہیں بلکہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ درجات بھی بڑھتے ہیں، اور محبت سے پڑھا ہوا درود رسول اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا درود کا اہتمام بہت زیادہ، یہ عملی طور پہ، اور یہ درود زبان پر جاری ہوگا انشاءاللہ تو رسول اللہ کے کردار اور آپ کی شخصیت اور آپ کی سنتوں سے بھی انشاءاللہ محبت خود بخود پیدا ہوگی، انسان خود بخود دل مائل ہوگا۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ بڑا پیارا سوال کیا جناب کسی نے، اللہ کا بندہ کون؟ تو کیا ہی پیارا جواب دیا اللہ کے بندے نے، اللہ کا بندہ وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور اسی بات کو ہمارے امیر تنظیم اسلامی اشراف الدین شیخ صاحب بڑے پیارا ایک انداز وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے بھائی رسول کا امتی کون، رسول کا امتی کون، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا کردار ہو۔ یہ منانے کا دین نہیں ہے بھائی، ماننے کا دین ہے۔ یہ منانے کے چکروں میں پڑے او بھائی، ماننے کا دین ہے، مانو اللہ کے رسول کی ماننا پڑے گی۔ کل قیامت کے دن منانا ان کو، جب اپنے اس حلیے میں ان کے سامنے جاؤ گے جو ان کا حلیہ نہیں ہے، پھر کیا جواب دو؟ اپنے اس کردار کو لے کے جاؤ گے جو ان کا کردار نہیں ہے، اپنے زندگی کا اس مقصد کو لے جا کر رکھو گے جن کا ان کے مقصد کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی نسبت نہ ہو، کیا جواب دیں گے ہم اس دن؟ کیسے منائیں گے ان کو؟ اس دن ہوگا منانے کا مسئلہ۔ یہ آج منانے کے چکر میں پڑے ہوئے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال کے وہ قطع ہے جی، بڑا وہ مجھے صحیح یاد آ جائے اگر، کہ عجیب جذب کے عالم میں انہوں نے وہ کہا تھا، کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مطلب اس کا یہ بنا کہ اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو عالموں کا بادشاہ ہے، غنی ہے، میں فقیر، میری کیا اوقات تیرے سامنے۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، محشر والے دن میرے جو بھی بہانے ہوں گے، میری ادھر ادھر کی جو باتیں، یا اللہ تو مان لینا، میرے عذر کو مان لینا، میری کیا اوقات ہے تیرے سامنے۔ جو بھی الٹی سیدھی بات رکھوں گا، بہانہ رکھوں گا، یا اللہ تو اس کو مان لینا۔ اور کہتے ہیں ور حسابم رات بینی نا گزیر، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہو، اگر تو میرا حساب ہی لینا چاہے، میرے نامہ اعمال کو اگر تو کھولنا ہی چاہے اس دن، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو کم از کم نگاہ مصطفیٰ سے اس کو چھپا دینا۔ میں اس اپنے کالے اعمال نامے کو کیسے برداشت کر پاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھلے؟ یہ محبت کے جذب کے عالم میں اللہ مجھے اور آپ کو یہ محبت اور اس محبت کا عملی تقاضا اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔